جرمنی میں پاکستان سے گئی ہوئی ایک تبلیغی جماعت اپنے تبلیغی گشت میں مصروف تھی۔ شام ہونے کو تھی۔ جماعت نے مغرب کی نماز راستے میں آنے والی ایک مسجد میں پڑھی اور رات وہیں بسر کرنے کا ارادہ کیا۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے امام سے جماعت کی گفتگو ہوئی اور امام مسجد سے وقت کا مطالبہ کیا۔ امام مسجد نے جماعت کے ساتھ 3 دن چلنے کا وعدہ کیا۔ صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ مذکورہ مسجد تو قادیانی عبادت گاہ ہے اور امام مسجد اس علاقے کی قادیانی جماعت کا سربراہ ہے۔ جب امام مسجد کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے جماعت کے امیر سے کہا، اگرچہ میں قادیانی ہوں لیکن میں دین کے باتیں سیکھنے کے لیے آپ کے ساتھ چلوں گا۔ چنانچہ وہ جماعت کے ساتھ 3 دن کے لیے اسی وقت روانہ ہو گیا۔ اسے گھر سے نکلے یہ پہلی رات تھی کہ اسے خواب آیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے، اور کچھ فاصلے پر ایک خنزیر زنجیروں سے بندھا ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس قادیانی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، تم اس خنزیر کے پاس تو جاتے ہو، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ خواب نے اسے ہلا کر رکھ دیا لیکن اس نے کسی سے ذکر نہ کیا۔ اگلی رات سویا، پھر یہی خواب دیکھا لیکن اس نے خواب کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ تیسری رات اس نے پھر خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غصے اور ناراضگی سے کہہ رہے ہیں، تم خنزیر کے پاس تو جاتے ہو لیکن ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ رات بھر وہ چین سے نہ سو سکا۔ صبح ہوئی وہ سر جھکائے جماعت کے امیر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ماتھے پہ ندامت کا پسینہ تھا اور آنکھوں سے آنسو کا جڑی لگی ہوئی تھی۔ وہ امیر صاحب سے کہنے لگا، امیر صاحب مجھے کلمہ پڑھائیے، مسلمان کیجیے۔ امیر صاحب خوشی سے اچھل پڑے اور اسے پوچھا کہ اس سے اس بات کی توفیق کیسے ہوئی؟ جواباً اس نے اپنا خواب سنایا۔ سب پہ کیف و مستی کی کیفیت طاری ہو گئی اور مبارک کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ وہ مسلم ہاتھ باندھ کے جماعت کے امیر سے درخواست کرنے لگا کہ میں اپنے گھر میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ امیر صاحب نے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد اس کی دلجوئی کے لیے دعوت قبول کر لی۔ جب جماعت اس کے گھر پہنچی تو انہیں سخت حیرانی ہوئی کہ اس کا بہت بڑا ڈرائننگ روم قادیانیوں سے بڑا ہوا ہے۔ مسلم جماعت کے امیر سے کہنے لگا، میں اپنے مبارک خواب ان سب کو سنایا تھا اور یہ سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ تبلیغ جماعت اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی اور ہر سابق قادیانی بھی اسلام قبول کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ یہ واقعہ ناقابل یقین سچے واقعات میں ہے۔ اس کے مصنف کہتے ہیں، یہ واقعہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغ مولانا عبداللطیف ایثار صاحب نے سنایا۔ یہ واقعہ مسلم کالونی ربوہ کی مسجد میں ٹھہری ہوئی جماعت کے ایک شخص سے سنا جو جرمنی گئی ہوئی جماعت میں شامل تھا۔